دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس کی کل آبادی 130 کروڑ ہے، جن میں خواتین کی تعداد 60.47 کروڑ ہے۔ لداخ پہلے ریاست جموں و کشمیر کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن گزشتہ سال حکومت ہند نے لداخ کو ریاست جموں و کشمیر سے الگ کر کے یوٹی کا درجہ دیا۔ یوٹی لداخ 2 ضلعوں پر مبنی ہے، ضلع لیہ اور دوسرا ضلع کارگل۔ یہاں کی کل آبادی 1,42,964 ہے، جن میں خواتین کی تعداد 70,496 ہیں۔ اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو ہندوستان کے دوسری جگہوں کی طرح کارگل میں بھی خواتین کو صرف گھریلو کاموں تک ہی محدود رکھتے تھے۔ خواتین کو تعلیم دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس پہلے زمانے میں لڑکوں کی تعلیم کے اوپر کافی زور دیا جاتا تھا اور ان کو ہر قسم کی تعلیم دینے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ ہم آج 21ویں صدی کی بات کریں تو ہمیں خواتین ہر شعبے میں دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ تعلیم ہو یا سیاست یا کھیل ہو۔ ہر میدان میں آج خواتین مردوں کی شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں خواتین کے کردار کی بات کریں تو اس وقت ہم کو خواتین تعلیم کے میدان میں کافی بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم سن 2020-21 کی بات کریں تو 13,178 لڑکیاں ہائی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ہم آج کالجوں اور اسکولوں کی بات کریں تو ہمیں لڑکیاں کثیر تعداد میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب لوگوں کے خیالات یا لوگوں کے حالات 19ویں صدی کی طرح نہیں رہے۔ اب زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات اور خیالات بھی بدل رہے ہیں اور آج لوگ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لڑکیوں کو ہر شعبے میں آگے لائیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک سوسائٹی میں ایک ویمن کا رول کیا ہے۔ اس پوری دنیا میں کی نصف آبادی جو ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے، اور اگر ہم ایک آبادی کی 50% جو آبادی ہے اس کو اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے یا اسے ہم پاور نہیں کریں گے تو کوئی بھی قوم اور کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ سوسائٹی میں ایک عورت کا رول کیا ہے، ایک درجہ کیا ہے، اس کا سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور سب کو معلوم بھی ہے کہ عورت ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ عورت ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ایک سوسائٹی میں ایک ایسی بیداری اور ایسے سوسائٹی کے اقدار کو بڑھا سکتے ہیں کہ جس سے ایک مکمل شہری بن سکتے ہیں اور ہمارے مکمل مستقبل بن سکتا ہے قوم کا۔ تو عورت کو ایجوکیٹ کرنا یہ ایک پرسیپشن ہے کہ عورت کو ایجوکیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایک کوشچن کیوں بن رہا ہے سوسائٹی میں، کیونکہ عورت کو بھی ایجوکیشن دینا جتنا مرد کے لیے امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ ایک عورت کو ایجوکیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک فیملی سے سوسائٹی بنتا ہے، اور جب ایک فیملی میں آپ کسی بھی ویمن کو ایجوکیٹ کرو گے تو وہ پوری فیملی کو ایجوکیشن مل جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ ایجوکیشن سے سوسائٹی بن سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ویمن کو اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنی ماڈسٹی کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ خود ویمن کو ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں کہ اپنی اس سوسائٹی میں جو اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، keeping in view the all aspects of her modesty and her dignity، اس کو women کو خود معلوم ہونا چاہیے، and that will be possible only through education۔ اس لیے یہ اویئرنیس لانا، یہ ایک نالج لانا، آج ڈسپائٹ آف آل دس آپ دیکھیں کہ women کے ساتھ کس طرح کی وائلنسز ہو رہے ہیں۔
کس طرح کے ہراسمنٹس ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. تو یہ سب. وہیں اسلام میں تعلیم کی بات کریں تو اسلام میں بھی تعلیم کے اوپر کافی زور دیا ہے. اگر ہم قرآن کے حوالے سے بھی بات کریں تو قرآن مجید کی پہلی آیات ہمیں یہی کہی ہوئی نظر آتی ہیں، اقرا یعنی پڑھو. اس آیات میں پڑھو صرف مرد کو ہی نہیں کہا گیا ہے بلکہ ہر ایک انسان کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پیغمبر خدا فقیدی کیسل پہنتا بارہا سورہ دکتو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل باید کو چی مسلمان بچائن چی مسلمان بما ان گنگمی کا فریضہ گنگمی کا واجب بما ان زرین تعلیم یعنی محروم جبتو دیو زمان جاہلیت رسم و رواجن بچائن زرین حد سے زیادہ خرچہ و سنمان ہائی لیولی کے کھیلی دیو ظلم بچانا بما تعلیمی لکسیانو بالخصوص نن ایران دیرینی دورتیانو بسا تعلیم مدنا بما تعلیم مدنا جامعانو قد جہلی لین کس شکست نو چندے فرز بمون لتعلیم حاصل باید کو دے چی گسال لزم سے اہمیت اتنا دے اہمیت کو بمونی فرز. خاص طور پر ہم آج کی دور کی بات کریں تو تعلیم حاصل کرنا اہم ضرورت بن چکا ہے. تعلیم کو عام و خاص تک پہنچانے کے لیے حکومت نے ہر طرح کی سہولیت فراہم کی ہے. تقریباً 70 to 75% جو فیملیز ہیں وہ مڈل کلاس فیملیز ہیں جو کہ اپنے بچوں کو آؤٹ سائڈ اسٹیٹ جو ہے یا آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ جو ہے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجنا جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس میں کچھ تو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اسکیم جو ہر کوئی اویل نہیں کر سکتا ہے. اس میں ایسے فارمیلٹیز ہوتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ایک بجٹ آیا ہے کاؤنسل دونوں کے پاس سبسڈی کمپوننٹ کے یعنی وہ پورا ہمارے ڈسپوزل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے کریں جس میں 75% جو ہے ہم دے دیں گے کسی بھی کاسٹ کا 25% جو ہے وہ بینیفیشری نے دینا ہے. اس میں ہم نے اسکیمز آلریڈی فارمولیٹ کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال 2022 اپریل سے یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. اس میں ہم نے فوکس ہی گرلز ایجوکیشن پہ کیا ہے یعنی وہ لڑکیاں جو باہر جا کے افورڈ نہیں کر سکتے اگر کسی کو کوچنگ کرنا ہے یا کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں اگر اس کو ایڈمیشن لینا ہے تو 75% ہم دیں گے 25% اس نے دینا ہے. اسی طرح اسی لیے ہمارے ہندوستان کے آئین میں بھی آرٹیکل 21A میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا اپنا ایک بنیادی حق ہے. ان کو ایجوکیٹڈ ایک عورت ہوں گی نا تو پھر وہ اپنے بال بچوں کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. بچوں کو پڑھائی میں بھی ہو یا کسی بھی چیز میں ہو اس کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, اس کو اچھے سے رکھ بھی سکتے ہیں. بس یہی بولنا چاہتی ہوں کہ پڑھیے, خود کے لیے پڑھیے. سب سے ضروری یہ بات ہے میں بولنا چاہتی ہوں خود کے لیے پڑھیے. اگر خود پڑھ کے کچھ کریں گے نا تبھی آپ کا لائف سٹائل بالکل چینج ہو جائے گی. محنت کیجیے, محنت پہ ہی سب کچھ ہوگا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں لداخ یونیورسٹی کی. تو میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ہر شعبے میں آنا چاہیے, چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے وہ کھیل کے کود کے میدان ہو, چاہے وہ بزنس ہو. تو لڑکیوں کی تعلیم تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ایک لڑکی آگے جا کے ایک ماں بنتی ہے. تو ایک یا تعلیم یافتہ ماں ہی اپنی بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے تو وہی بچہ ایک بہترین انسان ثابت ہوتی ہے قوم کے لیے. تو میرا یہی خیال ہے کہ بنا ایجوکیشن کے کوئی بھی انسان مکمل نہیں, چاہے وہ عورت ہو یا مرد. آج کے دور میں دیکھا جائے لڑکیاں ابھی بھی کیمرے کے سامنے آنے سے ہچکچاتے, وہ اپنی ایشوز نہیں بول پاتے. انسان کو کام کرنے کے لیے شوق یا جنون ہونا چاہیے. خاص طور پر اس دور میں خواتین حضرات تعلیم کے علاوہ کاروبار میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ دکھائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر کام میں مرد ہی عورت کی مدد کریں بلکہ ایک عورت بھی مرد کی مدد کر سکتی ہے. اس کی ایک بہترین مثال ترخان فاطمہ بانو ہے. یا خلباز جنگ من لازبا یا ماتدی سونا شوری کنا لازبا جاو ندخوز لازبانا دیکھنا خواہ سپورٹ روز بنا لازبا سپورٹ ہی سابی کنا لازباز باس ہے داری داری نا سناسنا لخواہ لازبانون منا دنیا جنگ سوپین دیکھن لازبتا دیان شوانیا بایتونا دیان سب کورین چیک لازبین میشاد بھی حساب چانا لازبین دو پنا داری پورا منا یا باہر لگی میں اکھوئنگا چانے یا کا پورا کھونا مو لازبین دو سے لازبین شوز بھی حساب میں نہیں یا دی چونگا بھیلالو دکتو زیر بھی گا ایک چانے ماشاءاللہ پورا لازبانا
ya yoksana mila support shindo ya lazma shurus khanzanga laz phar programa ngaz ba ya de kana ya rang shok chen in khelwa me ya khachi khelendo laz be ya nizna ka tukchi basare zampona sazar ba ya khelwa me tani dik laz basare maga khel chek chang men khelwa ta khul khelwa zare na ta ta pon isna nazar de shkuna chaqba in ta khelwa in ar laz ba chaga chang khelwa kana shi नहीं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ख़वातीन ख़ुद भी काम करती हैं और वक्त पड़ने पर दूसरों को काम सिखाती भी हैं, और हुकूमत की तरफ से भी ख़वातीन के लिए अलग अलग स्कीमें फ़राहम की जा रही हैं। Tama sa ngata ni chat mana jakshin ngata di na tang jang chin na pan zal khan jo mana ngata ni la got pa ya mang stand pa ya stand pa ni la got pa sa chi hang chin no bu ngata ma chu de chin pan ni la got pa ngata ngata khush ni ngata jam chik chana chi du pa ya ba ke ha bu ngam ma su na ya ta si na yo na be kar na la jas la jong khurang mana chi ba sa cutting tang se tailoring tang sa tang se tang chi ba sa tang na nang khurang do se business ba ngen cha sak mana ngati fe chi du pa kafi thik chin pa ra fa jam chik pe ne na yang chin kyar ba cha ma cha ya mana chu de ni chin pa ma tang cha na tang chu de ni chin ma ke na chang me tha ki sak a chin mon gang ma ki malap tu me ko se mehnat ba cha na ma zek du pa ki hela jam chi chana ki ni la yo ni la tang cha ngas tang ngas khe ma de ni chin pa ba ke na ha sak min se las mana thi زوج فرين كاتوسن هادي تانزوج دونس تان ما تون انا بليك شوق تسوشسون ملاب ngarasan business bana ngarang demo sachin ngarang malap age chuk samsing adus dia hadi tangspin then ado to pasion then angas pe then bastin angas ex do salchingas then bas tailoring bas or the tailoring pe anga blik pene anga thona blik shok tsuchsung ya malap business ba chumana demo samsing shok nembo bas then angas ni bomon achun di friend und larges بائی پوننتے سام بزنس باشی بزنس ناچا منر دے مودوک سستی بزنس باس۔ وہیں ہم سیاست میں خواتین کے کردار کی بات کریں تو موجودہ دور میں ہمیں خواتین سیاست کے میدان میں دھیرے دھیرے اپنے بہترین کارکردگی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اسی لیے ہمارے آئین نے خواتین کو 1/3 تحفظات دیا گیا ہے 73 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت، جس میں پنچ، سرپنچ، BDC آتے ہیں۔ خواتین کو پولیٹکس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے، جو آج کل کے ٹائم میں آج کل دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، لیڈیز کو اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اب تو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی 35% ریزرویشن رکھا ہے لیڈیز کے لیے، تو کافی یہ ہوتا ہے، انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے، اور لڑکیوں کو اپنے بارے میں جاننے کا بھی حق ہوتا ہے کہ مطلب سمجھ میں آتی ہے کیا ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، اسپیشلی لیڈیز کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اس میں کتنا ریزرویشن کچھ رکھا ہے تو اس میں کچھ مقصد ہوگا نا کہ لیڈیز کو آگے ہمیشہ فرنٹ پہ آنا چاہیے، اس میں پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اس چیز کے لیے میں یہ خود کرتی ہوں، کیونکہ ہمارا جو فرسٹ ٹائم ہے اس بار BDCs جو کرگل میں آئے ہیں، اس میں بھی ہم 5-6 BDCs لیڈیز ہی ہیں ڈسٹرکٹ کرگل میں۔ آل اوور UT لداخ میں 31 BDCs ہیں، ان میں سے 35% لیڈیز ہی ہے۔ ہمیشہ لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے، پولیٹکس کے ہر فیلڈ میں لڑکیوں کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ مینس کے لیے ابھی اس سر جو ہمارے پاس جو ہمارا کونسل کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارا ٹوٹل 30 سیٹس ہیں، آپ کو پتا ہے 30 میں سے 26 جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں، یعنی لوگ چن کے دیتے ہیں، جس میں اور 4 جو ہیں ہمارے نامینیٹڈ ہیں، جو سرکار نامینیٹ کرتا ہے۔ جو نامینیٹ کرتا ہے اس میں 4 جو ہے وومن سیکشن کے لیے ہمیشہ ریزرو ہوتا ہے۔ وہ جب سے کونسل بنا آج تک جو ہے 2 وومن ریپرزینٹیٹیو ہمیشہ آتا ہے۔ لیکن جہاں الیکٹڈ کی بات ہے، جہاں 26 ہے، اس میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 26 میں کوئی وومن ریپرزینٹیٹیو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پنچایت میں ریزرویشن ہے وومن کے لیے، چاہے 30% ہو یا 20%، ایک ریزرویشن جو ابھی ہم فیل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ریزرویشن کچھ کانسٹیچوئنسیز جو ہیں کونسل میں بھی وومنس کے لیے ریزرو ہونا چاہیے، جس سے ہماری کونسل میں ایک وومن کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بڑھے۔ اگر ہم مذہب میں خواتین کی بات کریں تو ہر مذہب میں خواتین کو ایک بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو کارگل میں خواتین مسجدوں اور مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے برعکس آج کے دور میں خواتین ان تمام جگہوں میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔
آج عورتوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اسلام صرف خواتین کو تعلیم ہی نہیں بلکہ ہنر بھی سکھاتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں خواتین کسی پر منحصر نہ رہیں۔ اسلامی ٹیچرین اور دینیات نا قرآن نگستیان تعلیم تامت تی ادارہ کو 2006 کا نا 2006 نا شروع سن خانین اور 2006 کا نا 2019 تک پہ بمبئی علیمان چلڈرن کی طرف سے تی ادارہ کو ڈول بد پین 2019 کا نیل تی ادارہ کو لوکل ڈونیشن کا رخصت ڈونیوت اور زیر اہتمام جامعۃ العلماء نا شریع کریل دی ادارہ کو ڈول بد دیانو طالبان 50 فریود اور دیانو ساتھ ہی دانا پنیانو مطلب ٹیم کو جماعت پہنچو بات اور اسلامی ٹیچر کو دیانو یوت اور دیانو جماعت نہ مثلا مچس ایک باشخ چی گم یوت دیانو کوئی شخص کو ٹیم جماعت نہ تمام دونا ٹیم کو زان پانچ خاصر دیمو بس ٹیم زانا یوت نیمبو ساتھ مطلب کو گیم سیم سے انتظام یوت انڈور گیم آئیڈور گیم ہر چیزی اور دونا ہر مطلب گستا ننگا چیزی شوقی ننگا چیزی کو تقسیم سفل الحمدللہ جنگ چیزی کمی شخص سے ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسی خواتین بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو مختلف شعبوں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ میں نے جے کے سی ٹی کے تھرو گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو جموں میں ہے وہاں سے میں نے بھی الیکٹریکل کیا ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے انجینئرنگ کنٹینیو میرا جیسے ہوا تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ انجینئرنگ میں اتنا میرا انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس بیچ میں ہم میرے اور میرے فرینڈ ہیں جو وہ بھی ابھی ایک کیس آفیسر ہے، شی از تحصیلدار سانکو، تو ہم دونوں کا تھا کہ ہم جہاں جموں میں کوئی ورک شاپ ہوتا تھا ہم وہاں پہ ورک شاپ اٹینڈ کرنے گئے، تو وہاں سے ہمیں کیس کا تھوڑا نالج ہوا کہ بھائی کہ یہ بھی کوئی ایک پروفیشنل اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد سے میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا، تو انجینئرنگ جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد میں نے کیس کے لیے ہی پریپیئر کیا اور فرسٹ چانس میں ہی میرا کیس سلیکشن ہو گیا۔ یوں تو ہمارے خواتین کے اندر ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے، شسکور کے رہنے والی سائدہ بانو نے یہ بات ثابت کر دیا۔ میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا جو یہاں پہ آئیڈیا دینے کا پروگرام تھا، تو اس میں میرا آئیڈیا سلیکٹ ہوا 16,000 اسٹوڈنٹ میں سے، تو میرا آئیڈیا پریسپریشن ایبزاربنگ مٹیریل جو شو کے اندر ہونا چاہیے وہ تھا، جس کی وجہ سے اسمیل جو ہے اور پسینے سب ایبزارب ہو کہ مطلب لوگوں کو جو پرابلم ہوتی ہے اس سے وہ ختم ہو جائے۔ تو وہاں پہ ہمیں ایکس پریزیڈنٹ جو پرناب مکھرجی کے ہاتھوں ایوارڈ دیا گیا، تو مجھے بہت فخر محسوس ہو رہی ہے کہ میں مطلب آل انڈیا لیول پہ جا کے ایوارڈ لے کے آئی، تو میں نے لداخ کو بھی ریپرزینٹ کیا، اور میں مجھے اس بات پر بھی خوشی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں نے ایوارڈ لایا، تو میں دوسروں کو بھی یہی بتانا چاہوں گی کہ مطلب پڑھنا چاہیے اور ہر ایک فیلڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹیسپیشن ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو بنا ڈرے ہی مطلب ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ تو مطلب میری پیرنٹ جو ہے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بہت مطلب یہ کیا کہ میں آج اس قابل بنا، تو میرے ٹیچرس کا بھی بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، میری ٹیچرس اور والدین کا ان کا بھی بہت۔ وہیں ہم اگر کھیل کود کی بات کریں تو ہمارے کارگل کی لڑکیوں نے نہ صرف کارگل کا ہی نہیں بلکہ پورے خطے لداخ کا نام ملک اور بیرونی ملک میں روشن کر دیا۔ میرا نام مہر النساء ہے اور میں شرگل سے ہوں، اور میرا اسکولنگ برو متحری سے ہوا ہے، اور آئس ہاکی کی بات کریں تو میرا مطلب 2 سال ہو گئے میں نے آئس ہاکی اسٹارٹ کیے ہوئے، اور اسٹارٹنگ میرا مطلب بیما تھنگ میں ایک کیمپ چلا تھا، وومنس اپلفمنٹ آرگنائزیشن انہوں نے چلایا تھا وہ کیمپ، اور وہیں سے میرا آئس ہاکی کا اسٹارٹنگ ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، انہوں نے بہت کچھ سکھایا تھا، پھر اسی سے ہی میں نے مطلب بہت کچھ اسی کی وجہ سے ابھی میں نے ریسنٹلی نیشنلز کھیلا، مطلب پریکٹس کنٹینیو رکھ کے، تو ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے کازا ہماچل پردیش میں ہمارا نیشنلز کھیلا، اور ہم نے وہاں پہ مطلب وہاں پہ جیتے، تو میں اپنے لداخ کی لڑکیوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ وہ لوگ باہر نکلیں، اور آئس ہاکی نہیں مطلب
डिफरेंट गेम्स है उनमें पार्टिसिपेट करे, निकले बाहर, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को मतलब हाई करे, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो हर फील्ड में लड़के ही आगे जा रहे हैं, लड़कियों का तो कोई रोल ही नहीं दिख रहा। तो मेरी यही गुजारिश है लड़कियाँ आगे आए और अपना एक कुछ छाप छोड़े कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है। लड़के ही नहीं, सिर्फ लड़कियों को भी मतलब आगे मौका देना चाहिए, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका थिंकिंग होता है कि लड़कियां सिर्फ घर के लिए बने हैं, उन लोग को मतलब बाहर का कुछ काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ घर का काम, मतलब बच्चे ये सब घर का काम, मतलब सिर्फ वो पर्टिकुलर काम सिर्फ लड़कियों को ही सौंपा जाता है। क्यों? लड़कियों को भी मतलब आगे निकल के उनको भी मतलब खेलना चाहिए, निकलना चाहिए, नाम बनाना चाहिए अपना। 5 साल में मैंने नेशनल 4 बार खेले। वैसे पहला मेरा देहरादून में हुआ था, दूसरा गुवाहाटी में, तीसरा ग्वालियर में हुआ था, और मैंने 2 बार इंटरसाई में रिप्रेजेंट किया है। उसमें मेरा पहला सिल्वर रहा है, फिर दूसरा ब्राउन्स रहा है। मेरे फैमिली भी सपोर्ट करते थे, मतलब हर टाइम फाइनेंशियल हो या कोई और दूसरा काम हो, तब भी हमेशा मतलब सपोर्ट रहा है उनका, उनकी वजह से मैं आने वाले लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि वो भी आए, स्टडीज़ के साथ साथ वो भी पार्टिसिपेट करें गेम में, आगे अपने फ्यूचर्स के लिए भी और अपने स्टेज के लिए भी और अपना फ्यूचर्स के लिए भी अच्छा है। सर इनमें बहुत सारे स्कोप्स भी है। सबसे बड़ा चैलेंज जेंडर डिस्पैरिटी का है, जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि औरतों को अपनी जिम्मेदारियों का खुद एतमादी के साथ निभाने में एक आज़ादाना माहौल मैसर हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मुल्क भर में आज इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया जा रहा है, इस पॉलिसी के विजन डॉक्यूमेंट में जेंडर डिस्पैरिटी पर फोकस किया गया है कि जितने भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल एवेन्यूज़ हैं और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको एक्सेसिबल किया जाए। आज हमारी लद्दाख रीजन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते ये समझती हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, सोशल सेटअप हो, एजुकेशनल सेटअप हो, सबकी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि हम अपने जितने भी स्कीम्स हैं और जितने भी हमारे पास एवेन्यूज़ हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए और इन स्कीम्स को एक्सेसिबल बना दिया जाए। आज हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जितने भी लड़कियां ज़ेर तालीम हैं, उनमें एक खुद एतमादी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि वो मुस्तक़बिल में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें और ये लड़कियां अपनी मॉडेस्टी को, अपनी इंटेग्रिटी को और अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए तालीमी, समाजी और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले लें और अपनी इनमें जितने भी स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, हमारी लड़कियों में जितने पोटेंशियल्स हैं, उनको एनहांस करने की। हमारी ये कोशिश थी कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम आपको दिखा सकें कि हमारे माशरे में ख़वातीन को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते वक्त हमने बहुत सारे गाँवों का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमें पता चला हमारे माशरे में ख़वातीन के अंदर हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन ख़वातीन को अपने हुनर दिखाने के लिए कोई मौजूद जगह नहीं मिल रही है और 90% ख़वातीन अपने कानूनी हुकूक से लाइल्म हैं। जहां वक्त के साथ साथ ख़वातीन मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, वहीं दूसरी जानिब ख़वातीन लोगों व कैमरे के सामने आने से हिचकिचाती हैं और अपने हुकूक के लिए नहीं बोल पाती।